صدر آصف علی زرداری نے مشرق وسطی کی صورتحال پر اہم اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء اور اعلیٰ عسکری قیادت کی شرکت متوقع۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ اور پیش رفت کا جائزہ، خلیجی ممالک پر حملوں سے پیدا صورتحال پر غور ہوگا۔ پیٹرولیم ذخائر ترسیل اور کفایت جاری اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور عوامی ریلیف اقدامات کا جائزہ۔ حکومت کی جانب سے کمزور اور متوسط طبقے کو مزید ریلیف فراہم کرنے کی کوششوں پر زور۔ وزیر اعظم نے کہا، مشکل گھڑی میں کمزور طبقے کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ حکومتی اخراجات میں کمی سے قربانی اور ریلیف کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کی گئی اور 60% سرکاری گاڑی کو بند کیا گیا تاکہ عوامی ریلیف کے لیے وسائل فراہم کیے جا سکیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج بیجنگ روانہ۔ چین کو ثالثی پیش رفت پر اعتماد میں لیں گے۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں پاکستان کے کردار پر بات ہوگی۔ امریکہ اور ایران کے تنازع کے خاتمے کے لیے پاکستان کے امن اقدامات گفتگو ہوگی۔ خطے میں کشیدگی میں کمی اور ثالثی کی کوششوں پر زور دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کا عزم، خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا۔ جنگ سے ایران سمیت مسلم ممالک کو جانی اور مالی نقصان ہوا۔ سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے تعاون کو سراہا گیا۔ علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار پر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم کا سفارتی کوششیں تیز کرنے کا اعلان۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے نائب صدر 19 سے 24 اپریل تک پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کی میٹنگز میں معاشی اصلاحات اور توانائی شعبے پر بات چیت ہوگی۔ لاہور میں ایگریکلچر اینڈ فوڈ انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد متوقع۔ زرعی شعبے میں اربوں ڈالر کی ممکنہ سرمایہ کاری پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان کے لیے 2026 سے 2030 کے پارٹنرشپ اسٹریٹجی عمل پر عملی پیش رفت کا آغاز ہوگا۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے خطے میں 40 ارب ڈالر تک سرمایہ کاری متحرک کرنے کا ویژن پیش کیا۔ ام رباب چانٹیوں نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے برعکس اور ضد میں کیا گیا۔ کسی ایک ملزم کو بھی سزا نہ ملنا حیران کن ہے۔ وہ ملزمان بھی بری کر دیے گئے جو 3 سال تک روپوش رہے۔ فیصلے سے یہ تاثر ملا ہے کہ بااثر افراد کو کھلی چھوٹ ہے، وہ کسی کا بھی قتل کر سکتے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا بھرپور جواب دیا۔ اسرائیل کے حیفا اور دیگر علاقوں میں ایرانی میزائل حملے، کیمیکل پلانٹ میں آگ لگ گئی۔ متحدہ عرب امارات، کویت اور بحرین میں امریکی اہداف پر حملے کیے گئے۔ کویت میں 5 ڈرونز مار گرائے گئے، 1 بھارتی شہری ہلاک ہوا۔ عراق میں وکٹری ایئر بیس پر ڈرون حملے، عراقی اسپیشل فورسز کا طیارہ تباہ کر دیا گیا۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کی لڑائی، 6 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے۔ تبریز میں پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر حملے کی اطلاعات، امریکہ اور اسرائیل پر حملے کا الزام۔ تبریز پیٹرو کیمیکل کمپنی کا یونٹ نشانہ بنایا گیا۔ ہنگامی صورتحال، امدادی ٹیمیں متحرک۔ حکام کا کہنا ہے حملے کے باوجود کسی خطرناک یا زہریلے مادے کے اخراج کی اطلاع نہیں ملی، جس سے بڑے ماحولیاتی نقصان کا خدشہ ٹل گیا۔ امریکی جنرل کی ٹیم پر حملے کے بعد اسرائیلی آرمی چیف کا ایکشن، پوری فوجی بٹالین معطل کر دی گئی۔ مغربی کنارے میں صحافیوں اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ فوٹو جرنلسٹ کا گلا دبا دیا گیا، کیمرہ توڑ دیا گیا۔ زیر حراست صحافیوں کو 2 گھنٹے بعد رہا کر دیا گیا۔ عالمی صحافتی تنظیموں کا تحقیقات کا مطالبہ۔ اسرائیلی فوجیوں نے مغربی کنارے میں CNN کی ٹیم کو حراست میں لیا تھا۔ اور برطانوی پارلیمنٹ میں افغان طالبان مخالفین کا تاریخ اجلاس۔ ویمن فار افغانستان فاؤنڈیشن کی سربراہی میں طالبان کی پالیسیوں پر سخت تنقید۔ طالبان کی انتہا پسند اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی، خواتین کے حقوق پر پابندیوں اور طاقت کے بے جا استعمال کا اعتراض، افغانستان کی بگڑتی انسانی اور اقتصادی صورتحال پر تشویش، داخلی مزاحمتی تحریکیں اور بیرون ملک احتجاج، طالبان کی عوامی حمایت میں کمی کے ثبوت۔